ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور ہمارے شیخ حضرت شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی اس سرزمین سے تعلق رکھنے والوں، میں آج بڑی خوشی اور طمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ میں توحید و سنت کے ایک شیدائی، دعوت توحید کے ایک عظیم علمبردار اور مسلک کتاب و سنت کے ایک عظیم پہرے دار، اس کی سرزمین پر پہلی دفعہ آیا ہوں۔ لوگوں کی محبت، مسلک کتاب و سنت سے ان کی وابستگی، دین سے ان کی نسبت، عقیدہ توحید سے ان کی دل فشانی، جاں فشانی کا جو ایک نسبت اور جذبہ ہے، وہ دیدنی بھی ہے، اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ وہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ کیا ہوا آج عبداللہ بہاولپوری ہمارے درمیان موجود نہ رہے، کیا ہوا آج علامہ احسان الہی ظہیر ہمارے درمیان موجود نہ رہے، کیا ہوا حضرت حبیب الرحمن وہ آج ہم میں موجود نہ رہے۔ اللہ کی توفیق سے، فضل سے، احسان سے ان کے ماننے والے، توحید و سنت کی وجہ سے ان سے نسبت رکھنے والے، مسلک کتاب و سنت کے چوکیدار اور پہرے دار آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ کی توفیق سے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کے قائم ہو جانے تلک، جب تلک بھی توحید و سنت کا ایک بھی پروانہ زندہ رہے گا، کتاب و سنت کی آواز کو بلند کرتا رہے گا، صدائیں دیتا رہے گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جتنی بھی گفتگو یہاں سے لے کر اپنی گفتگو کے اختتام تک کروں گا، وہ گفتگو میرا منہج، میرا نظریہ، میری قیادت کا نظریہ، میری قیادت کا منہج ہے، میری قیادت کا منشور ہے، اور اسی منشور کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جہاں آپ کی آمد کا مقصد زمین پہ بسنے والوں کو عبادات، اخلاقیات کا درس دینا تھا، جہاں پر ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دینا تھا، جہاں ان کو اس بات کی دعوت دینی تھی کہ لوگوں، بیٹیوں کا تم پہ حق ہے، بھائیوں کا تم پہ حق ہے، والدین کا تم پہ حق ہے، اہل محلہ کا تم پہ حق ہے،
معاشرے والوں کا تم پہ حق ہے، تمہاری قوم کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، وہیں پر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک بڑا مقصد یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا، اس مقصد کے لیے کہ زمین پہ ساری بادشاہی اگر کسی کی ہو تو وہ کائنات کے رب کی بادشاہی ہو، دین اگر کائنات کے اندر کوئی غالب ہو تو وہ دین اسلام، دین قیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کائنات پہ حکومت کرے، وہ کائنات کے اوپر راج کرے۔ نبی کریم نے بھی اپنی نبوت والی زبان سے اس امر کا ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے صحابہ، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے، جب تک پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک رب کا قرآن، ایک مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کون سی دعوت تھی؟ آپ کو صادق و امین کہنے والے، آپ کو آپ کی امانت کی گواہیاں دینے والے، آپ کے پاس اپنی امانتوں کو بطور امانت رکھوانے والے، وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، وہ آپ سے بغض اور عداوت کی دیواریں کھڑی کرنے والے بن گئے۔ وہ کون سی دعوت تھی جس کی وجہ سے کائنات کے امام کو مکہ چھوڑنا پڑا؟ وہ کون سی دعوت تھی جس کی وجہ سے طائف کی وادی میں پتھروں کو سہنا گوارا کر لیا؟ وہ کیا دعوت تھی؟ ایک دوسرے کے خلاف تلواروں کو باہر نکال لیا۔ وہ کیا دعوت تھی جس نے بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا؟ وہ کیا دعوت تھی جس نے بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا؟ وہ کیا دعوت تھی جس دعوت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کو جب اس نے مخاطب ہو کر کہا تھا، بابا آپ میرے سامنے میدان جہاد میں آئے، جہاد کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج بیٹا اسلام کو قبول کر چکا۔ وہ کیا دعوت تھی کہ صدیق نے کہا تھا، بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، اللہ کی قسم ابو بکر اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا،
بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ وہ کیا دعوت تھی جس دعوت نے فرق کی اتنی بڑی بنیادوں کو کھینچ دیا؟ وہ دعوت کہ کائنات کے ایمان نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ میرے ساتھیوں، میرے ساتھ رہنے والوں، بتلاؤ اگر محمد الرسول اللہ تمہیں اس بات کی خبر دے اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ ہونے والا ہے، کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتلاؤ میری بات کو قبول کرو گے؟ کفار مکہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے صادق و امین پایا، ہم تجھے سچا جاننے والے، کیوں کر تو ہمیں ہماری ہیرہائی کا سبق دے، کیوں کر تو ہمیں ہمارے دشمنوں کی خبر دے، تو ہم تیری بات کے اوپر اعتبار نہ کریں گے۔ یہاں کائنات کے امام نے اپنی توثیق کروائی اور پھر ارشاد فرمایا جاؤ مجھے سچا ماننے والوں، میری صداقت کی گواہی دینے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت کو عطا کر دے گا۔ اللہ کائنات کی بادشاہت کو سمیٹ کر ان عرب کے بدوؤں کے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ کہا یہ سننے کی دیر تھی، نبی کریم کے دشمن ہو گئے، جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں اللہ کے رسول اور محمد ہماری بات کو سن، ہمارا پیغام تو سن، تمہارا پیغام کیا ہے؟ کہا ہمارا پیغام یہ ہے ہم آزاد پیدا ہوئے، آج تلک لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنا چاہی، بڑے بڑے حکمرانوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے ہمارے پہ حکومت کے خواب دیکھے، لیکن آج تلک ہم پہ کوئی حکومت نہ کر سکا۔ آج ہم تمہارے لیے ایک سودا لے کے آئے ہیں، ایک پیغام لے کے آئے ہیں، اور وہ سودا، وہ تجارت، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ سودا، وہ تجارت، وہ پیغام یہ ہے جا اس رب کی توحید کی دعوت کو چھوڑ دے، ہم تجھے اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جاؤ، اگر مال کی طلب ہے، مال اسباب اس کے ڈھیر تیرے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار ہے۔ جا، اگر حسینہ عرب سے شادی کرنا چاہے، حسینہ عرب تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ جواب میں کہا جاؤ، میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو،
اللہ کی قسم محمد کائنات کے رب کی توحید کی دعوت کو دینے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ دعوت لیظہرہ علی الدین کلہ کی دعوت، حاکمیت الہیہ کی دعوت، اللہ کی توحید کے غلبے کی دعوت، اللہ کی توحید کائنات کے جھوٹے خداؤں کی خدائی سے لوگوں کو نکال کر آسمان والے حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ اس کی بادشاہی کی طرف لانے کی دعوت. اس دعوت، اس کے اظہار کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بعض اہل علم دوست یہ بات کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد دلائل کے میدان میں اللہ کے دین کے اور اسلام کے غلبے کی بات ہے. جاؤ ابن قیم کو اٹھا کے دیکھو، ابن قیم نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد جہاں پر دین کا دلائل کی میدان کے اندر اسلام کا اور دین کا غلبہ ہے، وہیں پر سیاست کے میدان کے اندر بھی اسلام کی حکمرانی، اسلام کی بالادستی وہ اظہار دین کے اندر پنہا اور موجود ہے. اللہ کے نبی آئے زمین کو غیر اللہ کی خدائی سے پاک کرنے کے لیے، غیر اللہ کو پوجنے والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے. اور میں پچھلے روز حضرت علامہ شہید کی تقریر سن رہا، سیالکوٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا آج میرے بھائی نے مجھے دعوت دیتے ہوئے بڑی چلاکی سے کام لیا ہے اور ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے خلاف توقع اور روٹین سے ہٹ کر آج دعوت دیتے ہوئے میرے موضوع کا اعلان کیا ہے. کہا ہے علامہ صاحب توحید کے عنوان پر خطاب کریں گے. کہا اور میں سوچ رہا تھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے بھائی نے یہ سوچا ہوگا توحید پہ بیان کرتے وقت ضیاء الحق کی مخالفت تو کہیں نہیں آئے گی. علامہ ظہیر نے کہا تھا، کہا جاؤ جب کہیں بھی دعوت توحید کی بات ہوگی جہاں پر قبر والوں کی مذمت کی جائے گی، قبر پرستوں کی مذمت کی جائے گی، بت پرستوں کی مذمت کی جائے گی، رب کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر رب ماننے کی نفی کی جائے گی، وہیں پر زمین پر اللہ کی حکمرانی کے علاوہ غیر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے ضیاء الحق کی مذمت کی جائے گی. مسلک اہل حدیث جب تک سورج چاند رہے گا. اور میں بعض لوگ ہمیں یہ بات بھی کہتے ہیں بہاولپور والوں خلاف مزاج نام لے لے کر گفتگو کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں
آپ حاکمیت الہیہ کی بات کرتے ہیں، نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، توحید اس کے ایک جز کو نومینیٹ کر کے ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی فکر سے اسراری اخوانی سید قطب ابو العلا مودودی کی فکر چلتی ہے۔ میں نے کہا تھا جاؤ، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، اہل حدیث کا فرزند ہوں، توحید کا ماننے والا ہوں، اللہ کی قسم ہے ایک سطر مولانا مودودی کی کبھی نہیں پڑی ہے، ایک سطر ڈاکٹر اسرار کی کبھی نہیں پڑی ہے، ایک سطر سید قطب کی کبھی نہیں پڑی ہے۔ میں نے رب کی حاکمیت کے درس کو حاصل کیا ہے۔ اہل حدیث کے سرحیل شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی فکر سے حاصل کیا ہے، اور اہل حدیث کے سرحیل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے حاصل کیا۔ اور جاؤ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے حاکمیت الہیہ کی کوشش کرنا، نفاذ اسلام کی بات کرنا، نفاذ اسلام کی کوشش کرنا، نفاذ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کو اہم الواجبات لکھا ہے۔ کہا اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے جتنے ذرائع ہیں رضا الہی کو حاصل کرنے کے، ان ذرائع میں سے اہم ترین ذریعہ اللہ رب العزت کی حکمرانی، نفاذ اسلام کی کوشش، اس کی جنگ لڑنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ان ذرائع کے اندر سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور جاؤ، آج یہ بات کھولتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ابتسام الہی سعید کا بیٹا، اور اس کو اپنا قائد مانتا ہوں، نظریاتی درس علم جتنا بھی حاصل کیا اپنے باپ سے حاصل کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے جب تک اللہ کے فضل سے ہم زندہ رہیں گے، جہاں جہاں دعوت توحید کے لیے آوازیں کو بلند کریں گے، اللہ کی قسم وہیں پر نواز شریف، عمران خان ان کے باطل پرستی کی مخالفت کرتے رہیں گے اور کہیں گے اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو زمین پہ تمکن اختیار عطا کیا، لیکن انہوں نے نظام الہی کو معطل رکھا، انہوں نے دین کے خلاف بلوں کی حمایت کی، پس پردہ پس پش دین کی مخالفت میں بننے والے، بلوں کی ہم نوائی کرنے والے، دین سے غداری کرنے والے، دین کے مخالفوں، دین سے عداوت رکھنے والوں کی حمایت کرنے والے، ہم انشاءاللہ ہم وہ دیوانے ہیں، ہم وہ پروانے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین اسلام کا دفاع کر کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے، دین اسلام کا دفاع کرو گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے دین قیم کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے درس حاصل کیا، ہمارے لیے قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ کبھی دیکھا اسی دعوت توحید کے لیے سمیہ ہے، اس کے وجود کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، مخالف سمتوں کی طرف ہانکا گیا،
سمیہ کا وجود چڑھایا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمیہ نے کٹنا گوارا کر لیا، رب کی دعوت توحید، رب کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یاسر کا ہنبا تھا، قربانیاں پیش کرتا رہا، جانے دیتا رہا دین کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ نبی کریم کی نسبت کی وجہ سے کٹتا رہا، پیش کرتا رہا، قربانیاں دیتا رہا۔ کائنات کے امام نے کہا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرو، دنیا میں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، دنیا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن فإن موعدکم الجنہ، میرے رب نے تم سے جنتوں کا وعدہ کر لیا ہے۔ لوگوں، رب کی توحید کے خاطر بلال اس کو حرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، اس کے سینے پہ سنگ گراں کو رکھا گیا، اس کے وجود پہ باری پتھر کو رکھا گیا۔ سانس لینے میں بھی مشقت ہے، لیکن بلال، ہائے بلال، تیری آوازیں جو حرا کی سرزمین پر، جو ان فضاؤں کے اندر اپنے نقش کو چھوڑتی چلی گئی، احد احد کے نعرے لگانے والا بلال، احد احد کے ترانے پڑھنے والا بلال، مقام بلند کیا حاصل ہوا؟ کائنات کا امام آسمان کی سیر سے پلٹا، رب سے ملاقات سے پلٹا۔ کائنات کا امام آ کے کہتا ہے آئینہ بلال، بلال کہاں پر ہے؟ کہا بلال کو بلاؤ۔ کائنات کے امام نے یاد کیا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے، میری خوش قسمتی، رسول معظم نے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا، بتلائیے۔ کہا بلال میں اللہ سے ملاقات کے سفر پہ گیا، آسمانوں کی سیر پہ گیا۔ بلال سدرۃ المنتہا کے مقام کے پاس ایک جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، آواز آسمان کی بلندیوں پہ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آواز بلال کے جوتوں کی یہ آواز یہ آسمان تک کیوں پہنچی ہے؟ یہ صحابہ کی قربانیاں انہوں نے کس دعوت کے لیے دی ہیں؟ آج اپنی گفتگو کو دوسرے مرحلے کے اندر داخل کرتے ہوئے، آج لوگوں اس ملک پاکستان کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اللہ کے نبی کی توہین ہوئی، آپ کی ختم نبوت پہ نقب لگانے کی سازشیں کی گئی، آپ کے صحابہ کو گالیاں دی گئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کو کافر کہا گیا، مساجد پر پابندیاں لگائی گئیں، مساجد کے سپیکر اتارے گئے۔ اس ملک کے اندر کائنات کے امام کے دین پہ حملے ہوئے، مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کی گئی، مدارس کو ری ریگولائز کرنے کے نام پر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہر دور کے اندر بلا تفریق، دور چاہے نواز شریف کا ہو،
دور چاہے خان صاحب کا ہو، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا، سیکولرزم کو پروان چڑھایا گیا۔ اس ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر ملحد پروفیسر تیرے اور میرے بچوں کے ذہنوں کے اندر، ان کے کچے ذہنوں کے اندر اللہ رب العزت کے انکار، اللہ کے وجود کے انکار جیسے زہریلے نظریات اور افکار کو ڈالتے رہے، احادیث کا انکار ہوتا رہا، انکار حدیث کے فتنے کو پروان چڑھایا جاتا رہا، اور آزاد میڈیا کی آڑ میں ان سب چیزوں کو کندھا فراہم کیا گیا۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اہل حدیث سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بہاولپور کے باشندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں لودھرا سے آنے والوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں احمد پور شرقیہ سے آنے والوں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سب ہوتا رہا، اہل حدیث نواز شریف کو مضبوط کرتا رہا، اہل حدیث نوجوان عمران خان کی حمایت کرتا رہا، اہل حدیث نوجوان ان سیاستدانوں کے ترانے پڑتا رہا، بدلا رسول اللہ کے دین کا استہزاء اڑایا جاتا رہا، مذاق اڑایا جاتا رہا، دین پہ حملے کیے جاتے رہے، دین پہ نقب لگائی جاتی رہی۔ بتلاؤ تمہاری جوانیاں کس کام کی تھی؟ بتلاؤ تم کیوں بیدار نہیں تھے؟